مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لیکن اللہ اکبر، چاہے ہندو کے گھر کا بچہ ہو، چاہے مسلم کے گھر کا بچہ ہو، چاہے کرسچن کے گھر کا بچہ ہو، چاہے یہودی کے گھر کا بچہ ہو، چاہے برہمن اور جین کے گھر کا بچہ ہو، چاہے کسی بھی گھر کا بچہ ہو، اللہ کے نبی حدیث پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ اس دھرتی پر چاہے ہندو کے گھر میں ہو، چاہے مسلم کے گھر میں ہو، چاہے کرسچن کے گھر میں ہو، چاہے یہودی کے گھر میں ہو، جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، اس کو گنتی کرنا چاہے، تو انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ انہی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی ایک عظیم نعمت اولاد ہے۔ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ لیکن جو نعمت ہو، اس نعمت کی قدر بھی ضروری ہے۔ اگر ہم قدر نہ کریں تو وہ نعمت بے قدر ہو کر ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ اولاد ایک انسان کے لیے اتنی عظیم نعمت ہے، اس کا احساس اس انسان کو ہوتا ہے جس کی گود اولاد سے خالی ہے۔ اور جب ایک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس نعمت کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت میں برکت بھی عطا کرتا ہے اور اس جیسی نعمتیں اور عطا کرنے کا اللہ وعدہ بھی کرتا ہے۔ یہ اولاد جو ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، صاحب میلاد کو عطا کیا ہے، یہ اولاد اللہ کی ایک امانت ہے۔ جیسے ایک سامان ہم کسی انسان کے پاس بطور امانت رکھے کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں، یہ ہمارا قیمتی سامان ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھے، جب واپس آؤں گا تو مجھ کو دے دینا، تو اس کو کہتے ہیں امانت۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دینے والے نے جیسا ہم کو دیا ہے ایسا ہی ہم کو اس کو ہو رکھنا ہے، نہ اس میں گھٹانا ہے نہ اس میں ہم کو بڑھانا ہے۔ اس کو امانت کہتے ہیں۔ اگر ہم نے گھٹا دیا یا بڑھا دیا تو امانت میں خیانت کرنا۔ تو اولاد اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں تمہیں اولاد دے رہا ہوں، یہ میری امانت ہے، جیسا میں نے تجھ کو دیا ہے، جب وہ دنیا سے اپنی زندگی کو بسر کرنے کے بعد وہ میری بارگاہ میں پہنچے تو ایسا ہی پہنچے جیسا کہ میں نے اس کو دنیا میں بھیجا۔ اب اگر وہ بدل کر کے یا گھٹ کر کے یا بڑھ کر کے وہ اگر اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو کل قیامت کے دن جہاں اولاد کو
اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی، وہیں پر اپنی امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو بھی سزا لینی پڑے۔ اب یہ اولاد امانت ہے کیا؟ ہم کو اولاد میں کس چیز کی حفاظت کرنا ہے؟ جب ایک بچہ دنیا میں جنم لیتا ہے، مختصر میں سنیے گا، وقت نہیں، تو اس کا بڑا پروسیس ہوتا ہے۔ 4 مہینہ تک ایک بچہ مٹی اور پانی کے بیچ میں رہتا ہے، روح نہیں ڈالی جاتی۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان مٹی سے بنا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ انسان جب مٹی سے بنا ہے تو انسان کو مٹی سے کہاں بنایا جاتا ہے؟ انسان تو ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، وہاں مٹی کہاں ہے؟ کیا ماں کے پیٹ میں کوئی مٹی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یا آج کا جو سائنس ہے، آج کا جو ڈاکٹر ہے، پوری دنیا آپ ریسرچ کر لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ماں کے پیٹ میں مٹی ہے اور اس مٹی سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ مٹی سے ہوتی ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مٹی سے ہوتی ہے، لیکن کیسے ہوتی ہے؟ جب باپ کا نطفہ، ایک مرد کا نطفہ ایک عورت کے بچہ دانی میں اور رحم میں پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک فرشتہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے، اور اس فرشتہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نطفہ کو روک دینا ہے یا باہر نکال دینا ہے۔ اللہ کا جیسا حکم ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ فرشتہ کام کرتا ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ فلاں انسان کو اولاد دینا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ نطفہ روک دو۔ جب نطفہ رک جاتا ہے تو اب بچے کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے، عورت امید سے ہو جاتی ہے، وہ حمل سے ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کا نطفہ رکتا ہے، اب اس بچے کی خمیر یعنی اس کا پتلا تیار ہوتا ہے۔ 40 دن میں خون بنتا ہے، 40 دن میں گوشت بنتا ہے، 40 دن میں ہڈیاں بنتی ہے، اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، یعنی 4 مہینے تک ایک بچے کا پتلا بنتا ہے، اس میں جان نہیں پڑتی ہے، روح کو نہیں ڈالا جاتا۔ تو کیا صرف باپ کے نطفے سے بنتا ہے وہ پتلا؟ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جب باپ کا نطفہ، مرد کا نطفہ ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین سے ایک ٹکڑا مٹی لاؤ اور لا کر کے اس عورت کے، اس ماں کے پیٹ میں لا کر کے داخل کرو اور اس مرد کے نطفے سے ملا کر کے اس بچے کا تم پتلا تیار ہو۔ صدر الشریعہ بہار شریعت کے جو مصنف ہیں وہ فتویٰ امجدیہ شریف میں لکھتے ہیں کہ جب رحم میں مرد کا نطفہ رکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے مٹی اٹھا کر کے لاؤ اور لا کر کے اس نطفہ سے ملاؤ تاکہ اس بچے کی خمیر تیار ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مٹی ماں کے پیٹ میں نطفہ سے ملا کر کے، پانی سے ملا کر کے ہمارا جسم بنتا ہے یا بچے کا پتلا تیار کیا جاتا ہے، وہ مٹی کہاں کی ہوتی ہے؟ علامہ صدر الشریعہ فتویٰ امجدیہ میں لکھتے ہیں کہ جو انسان ماں کے پیٹ میں جنم لینے والا ہے، جس انسان کا پتلا ماں کے رحم میں تیار کیا جا رہا ہے، جو انسان ماں کے پیٹ سے نکل کر کے اس دھرتی پر قدم رکھے گا،
وہ انسان اس دھرتی پر آنے کے بعد وہ انتقال کرے گا. انتقال کرنے کے بعد مرنے کے بعد اس انسان کی قبر جہاں بنائی جائے گی اس کی قبر کی مٹی کو اٹھا کر کے اس کا پتلا تیار کیا جائے گا. اللہ اکبر. ہمارا وجود نہیں ہوتا لیکن اس سے پہلے ہماری قبر متعین ہو جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے مردے کی قبر باپ کے بغل میں کھودا ہے. آپ میں نہیں کھودا, اللہ نے اس کی پیدائش سے پہلے اس جگہ کو متعین کر دیا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو رہنمائی عطا کیا کہ وہاں قبر بنی. تو ایک بچے کا پتلا بنتا ہے, مختصر میں سنتے چلے. جب پتلا بنتا ہے 4 مہینے میں پتلا بنتا ہے. 4 مہینے کے بعد اس بچے کے جسم میں پتلا میں اللہ تبارک و تعالی روح کو ڈالتا ہے. اسی وجہ سے مسئلہ ہے, اگر 4 مہینہ پہلے عورت کی جان خطرے میں ہو, 2-4 ماہر ڈاکٹر کہے کہ اگر یہ عورت بچہ لے گی تو اس کی جان خطرے میں پڑے گی, یہ مر سکتی ہے یا سخت بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہے, تو 4 مہینے سے پہلے اجازت ہے کہ وہ بچے کو گرا سکتی ہے یا شوہر گروا سکتی ہے. لیکن 4 مہینہ کراس کرنے کے بعد چاہے عورت کی جان خطرے میں ہو یا بچے کی جان خطرے میں ہو یا کیسا بھی کنڈیشن ہو جائے, شریعت کے اعتبار سے بچے کو گرانے کی اجازت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے اس بچے کے جسم میں روح اور جان نہیں پڑتی ہے. ایک ڈھیل کی طرح, ایک بوجھ کی طرح ایک پتلا ہوتا ہے, ایک کھلونا پتلا کی طرح اس کا جسم ہوتا ہے, روح نہیں پڑتی ہے. اس لیے اگر 4 مہینے سے پہلے اگر بچوں کو گرا دیا جائے تو ایسا ہی ہوگا جیسے بازار سے ایک مٹی کا کھلونا ایک بچے کا پتلا لے کر کے آیا, بچہ کھیل رہا تھا, اس کو توڑ دیا, لیکن 4 مہینے کے بعد اگر بچے کو گرائے گا تو ایک پتلا کو نہیں توڑے گا بلکہ ایک انسان کا مرڈر کرتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے 4 مہینے کے بعد کسی بھی حال میں ایک بچے کو گرانے کی اجازت نہیں ہے. آج کل فرضی ڈاکٹر ہوتا ہے, کمپیوٹر سے اس سے ریسرچ کر کے دیکھتا ہے 4 مہینے کے بعد اگر لڑکا ہے تو لینا چاہتا ہے, لڑکی ہے تو اس کو گرا دینا چاہتا ہے. اللہ اکبر, کتنا ظلم ہوتا ہے. عرب کی سرزمین وہ دور جاہلیت کا تھا, جاہلیت کا دور تھا, ان لوگوں کو جاہل کہا جاتا تھا. لیکن من وجہ اس دور کے جاہل لوگ آج کے پڑھے لکھے لوگوں سے بہت اچھے تھے. اس دور کے جاہل لوگ اپنی اولاد کو قبر کھود کر کے گاڑ دیتے تھے, لیکن کم سے کم اولاد کو تو اتنا موقع دیتا تھا کہ وہ اولاد دنیا میں جنم لیتا تھا, دنیا میں آ جاتا تھا, دنیا کو دیکھ لیتا تھا. لیکن آج کا یہ انسان ہے ان سے بھی آگے بڑھ کر کے وہ بچہ دنیا کو بھی نہیں دیکھ پاتا, دنیا میں اس کی آنکھیں بھی نہیں کھلتی ہے, اس سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں آج کا انسان اپنے بچے کو مرڈر کر دیتا ہے. یہ آج کا کنڈیشن ہے. اللہ اکبر. وقت رہی تو 4 مہینے کے بعد روح ڈالا جاتا ہے, لیکن روح کیسی ہوتی ہے یہ بات سنیے جو میں نے کہا امانت کہا ہے. روح کیسے ڈالا جاتا ہے؟ جب روح ڈالا جاتا ہے, روح کو ڈالنے سے پہلے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہوں گے, چاہے ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو, ہر انسان کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن پیدا کر دیا تھا جس دن حضرت آدم کو پیدا کیا تھا. حضرت آدم کی پشت میں اللہ نے ہر انسان کی روح کو پیدا کر دیا تھا, ہر انسان کی روح کو پیدا کر دیا ہے. اور اس روح کی جسمانیت کو اور جسم کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے نطفہ
ایک مردے کی پیٹھ میں رکھا ہے. مردے کا جو نطفہ ہوتا ہے وہ ایک مردے کی پیٹھ میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں رکھا گیا ہے, اور جو عورت کا نطفہ ہوتا ہے اس کے سینے میں رکھا گیا ہے. دونوں کے نطفہ سے بچہ جنم لیتا ہے. تو جو روح کو اللہ نے پیدا کیا ہے, یہ تمام روحیں عالم ارواح میں اللہ سے 2 وعدہ کیا تھا. کتنا وعدہ کیا تھا؟ 2 وعدہ کیا تھا. جب تمام روحوں کو پیدا کیا, اللہ نے تمام روحوں سے ایک وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ کہ اے روحوں بتاؤ تمہارا مالک کون ہے. تو تمام روحوں نے کہا تھا کہ ہمارا مالک اللہ کی ذات ہے, رب ہے. قرآن کہتا ہے. اللہ نے کہا تمہارا خالق کون ہے, تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے, تمہیں رزق دینے والا کون ہے, تمہیں زندہ کرنے والا کون ہے, تمہیں ماننے والا کون ہے, تمہارا سب کچھ کون ہے, تمہیں پرورش کرنے والا کون ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے. اللہ اکبر. عالم ارواح میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنی روحیں اس دنیا میں آئے گی, انسان کی شکل میں انسان جنم لیں گے. ہر انسان کی روح اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک روح نے یہ وعدہ کیا تھا, اے خدا ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہم کو پیدا کرنے والا, ہمیں پالنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. ایک وعدہ یہ کیا تھا. اور دوسرا وعدہ کیا تھا, اللہ نے وعدہ لیا تھا روحوں سے کہ اے روحو تم دنیا میں جاؤ گے انسان کی شکل میں, آدم کی اولاد بن کر کے. تم میں سے میں انبیاء کو بھیجوں گا, ان انبیاء پر تم کو ایمان لانا ہے. لیکن ان انبیاء میں سے ایک اپنا حبیب, اپنا محبوب اور تمام نبیوں کا سردار اور تمام نبیوں کا سرکار اور آقا میں دنیا میں بھیجوں گا, لیکن ان کو آخر میں بھیجوں گا. تم لوگ وعدہ کرو کہ جس بھی نبی کی امت میں پیدا ہو, لیکن جب اس نبی کے دور کو پاؤ, اس نبی کے وقت کو پاؤ, زمانے کو پاؤ, اور اس نبی سے ملاقات ہو یا اس کی نبوت و رسالت کا اعلان سنو, تو تم میرے حبیب اور تم میرے محبوب پر ایمان لے کر کے آنا, ان کی نبوت کو, ان کی رسالت کو تسلیم کرنا. یعنی جس نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں, اللہ نے حضرت آدم سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک تمام روحوں سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے حبیب محمد مصطفیٰ پر ایمان لے کر کے آنا. تو تمام روحوں نے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیا تھا کہ ہم ضرور دنیا میں جانے کے بعد جب آپ کے حبیب کا دور آئے گا تو ہم سب آپ کے حبیب پر ایمان لے کر کے آئیں گے, اور ان کی نبوت کو, رسالت کو, ان کی شریعت کو اور ان کی سنت کو ہم تسلیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ 2 وعدہ کیا تھا. وہ روح انہی 2 وعدہ کے ساتھ ماں کے پیٹ میں ہماری اولاد بن کر کے دنیا میں آتی ہے. اب وہی اولاد جب دنیا میں جنم لیتی ہے, کوئی بچہ ایک ہندو کے یہاں جنم لیتا ہے, تو کیا اس بچے کی روح اللہ کی بارگاہ میں وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرا رب خدا ہے اور میرا نبی محمد مصطفیٰ ہے؟ وعدہ کیا تھا. ایک مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو, اس بچے کی روح اللہ کی بارگاہ میں دونوں وعدہ کیا تھا. لیکن اللہ اکبر, چاہے ہندو کے گھر کا بچہ ہو, چاہے مسلم کے گھر کا بچہ ہو, چاہے کرسچن کے گھر کا بچہ ہو, چاہے یہودی کے گھر کا بچہ ہو, چاہے برہمن اور جین کے گھر کا بچہ ہو, چاہے کسی بھی گھر کا بچہ ہو, اللہ کے نبی
حدیث سے پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کلو مولودن یولدو علی فطرت الاسلام، کہ اس دھرتی پر چاہے ہندو کے گھر میں ہو، چاہے مسلم کے گھر میں ہو، چاہے کرسچن کے گھر میں ہو، چاہے یہودی کے گھر میں ہو، جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر اللہ پیدا فرما دیتا ہے، وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر چکا ہے۔ لیکن وہ بچہ پھر ہندو کیسے بنتا ہے، یہی پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن بات لمبی ہو گئی۔ وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا، لیکن ہندو کے گھر میں ہندو ہو گیا، مسلم کے گھر میں مسلم ہو گیا، ایک برہمن کے گھر میں برہمن ہو گیا، ایک کرسچن کے گھر میں کرسچن ہو گیا، ایک یہودی کے گھر میں یہودی ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ جب اللہ نے اسلام کی فطرت پر پیدا کیا تو اس بچے کو مسلمان ہونا چاہیے، اسلام کا طریقہ اپنانا چاہیے، اسلام کے طور طریقے پر اپنانا چاہیے، چلنا چاہیے۔ لیکن وہ بچہ ہندو کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ بچہ مسلم کے گھر میں مسلمان رہتا ہے، وہ بچہ ایک برہمن کے گھر میں برہمن ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی نے اس حدیث کے آگے ارشاد فرما دیا، کہا کہ اگر اس کے ماں باپ یہودی ہے تو اس کا بچہ یہودی ہو جاتا ہے، اگر اس کے ماں باپ کرسچن ہے تو اس کا بچہ کرسچن ہو جاتا ہے، اس کے ماں باپ اگر ہندو ہے تو وہ بچہ ہندو ہو جاتا ہے، اس کے ماں باپ اگر مسلمان ہے وہ بچہ مسلمان رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ بچہ کو اللہ اسلام کی فطرت پر پیدا کرتا ہے، لیکن جس گھر میں، جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں، جس آنگن میں وہ بچہ جنم لیتا ہے، اس آنگن کا، اس گھر کا، اس کے ماں باپ کا جو کریکٹر ہوگا، جو کلچر ہوگا، جو ویوہار ہوگا، اسی کلچر میں وہ بچہ ڈھلتا ہوا نظر آ جائے گا۔ تو کیا پیغام ملا کہ پہلے بچے کو سدھارنے سے پہلے ماں باپ کو سدھرنا پڑے گا، بچے کو اچھا بنانے سے پہلے ماں باپ کو اچھا بننا پڑے گا، بچے کو پڑھانے سے پہلے اپنے آپ کو پڑھنا پڑے گا، بچے کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلنا ہوگا، بچے کو ایک سماج میں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہوگا، گھر کے ماحول کو اچھا کرنا ہوگا، گھر کے کردار کو اچھا کرنا ہوگا۔ اگر ماں باپ سدھر جائے، ماں باپ اگر اپنے کلچر کو اسلامی کلچر بنا لے، خدا کی قسم ہمارا بچہ ہندو کے طریقے کو اپنائے گا نہیں، ہمارا بچہ ہاتھ میں بالا نہیں پہنے گا، گلے میں چین نہیں پہنے گا، ہمارا بچہ ہمارے سر کا جو کٹنگ ہے وہ شیخ چلی کی طرح نہیں بنائے گا۔ اگر ہمارے ماں باپ اگر اسلامی کلچر کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، خدا کی قسم ہمارا بچہ بھی اسلامی طور طریقے کے مطابق چلے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچے کو سدھارنے سے پہلے خود سدھریے، تاکہ ہم بھی کامیاب رہے، ہمارا بچہ بھی کامیاب رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ہدایت عطا فرمائے، شریعت خدا سنت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم وما علینا الا